بعد الحرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أخرجه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کے اندر ہم انسانوں کو عدم سے وجود بخشا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و ضابطے طور و طریقے بھی سکھائے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت لے کر بھیجا کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے. معزز و مکرم سامعین گرامی، یہ بات مخفی نہیں کہ جس اسلامی مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کا ایک عشرہ گزر چکا ہے اور ہم نے دوسرے عشرے کے اندر قدم رکھا ہے، لیکن آج کے ان نام نہاد مسلمانوں نے جو اپنے آپ میں مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ در حقیقت ایسے مسلمانوں نے دین اسلام کی دی گئی نازل کردہ تعلیمات کو پشے پشت ڈال کر اپنی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے دین کے اندر بدعتوں کو نافذ کر کے دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کر کے وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ جو بدعتیں ہیں وہ دین کا حصہ ہے. در حقیقت دین کا حصہ یہ وہ دین ہے جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اصل دین وہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے ان نام و نہاد مسلمانوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کر کے 1400 سال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کے اندر ایسی چیزیں ایجاد کر دی اور اسے اس قدر دین کا درجہ عطا کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک انسان جس کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، دین کسے کہتے ہیں جسے زیادہ یہ معلوم نہیں ہوتا، وہ شخص ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ان بدعتوں کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. شاید ہی کوئی اسلامی مہینہ ایسا باقی ہوگا کہ جس کے اندر ان نام و نہاد مسلمانوں نے کسی طرح کی کوئی بدعت ایجاد نہیں کی ہوگی. معزز سامعین، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر بھی بے شمار بدعتیں جو ہے ان مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں. رجب کے متعلق جو احادیث وارد ہے یا رجب کی فضیلت میں جو حدیث وارد ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی حدیث وارد ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یقیناً بے شک یہ مہینوں کی جو کل تعداد ہے یہ 12 ہے. کس کے نزدیک؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دیا. یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے
جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ جب سے آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے وجود بخشا ہے، اس کے بعد سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے یہ حرمت والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام کہتا ہے، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور ٹھوس دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان حرمت والے مہینوں میں، یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر کسی طرح کی ظلم و زیادتی مت کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں کے اندر تم اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی مت کرنا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ظلم سے مراد لڑائی جھگڑا جنگ و قتال ہے، یعنی یہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے تمام لڑائی جھگڑوں کو بند کر دے، اپنے تمام جنگ و جدال کو بند کر دے، اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر زندگی گزارے۔ ویسے تو ظلم کا جو مسئلہ ہے، یہ انسان کی مکمل زندگی کے اندر، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، یا جمادی الاول جمادی الاخر کا مہینہ ہو، سال کے 12 مہینوں میں جو ہے جنگ و جدال کو یا ظلم کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن جنگ جب دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگا تو ایسی صورت میں بھی ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں باز رہنا ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کیا بیان کی، یا ان 4 حرمت والے مہینوں کون کون سے ہیں، یہ کہاں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کو اپنی احادیث کے اندر واضح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، یہ زمانہ جو ہے اپنی اصلیت پر گھوم کر واپس آ گیا ہے۔ کیا فرمایا کہ زمانہ جو ہے اپنی اس اصلیت پر گھوم کر واپس آ گیا ہے جس اصلیت پر اللہ رب العالمین نے اس زمانے کو بنایا تھا۔ یوم خلق السماوات والارض، اور جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو وجود بخشا ہے، آسمان اور زمین کو جب سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو مہینوں کی جو ترتیب بتائی ہے وہ اپنی اصلیت پر دوبارہ واپس آ چکا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان مہینوں میں 4 مہینے جو ہے السنۃ 12 شہرا، سال جو ہے 12 مہینوں کا ہے، اور اس میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ 3 متوالیات، 3 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ پے در پے ہیں، مسلسل ہے، ایک کے بعد دوسرے ہیں۔ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، وذوالحجہ، دوسرا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، والمحرم، اور تیسرا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہے، پے در پے ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ورجب مضر، اور چوتھا جو الگ ہے جو مسلسل نہیں ہے وہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو شعبان اور جمادی کے درمیان میں ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو مضر کے ساتھ مضر کا بھی لفظ استعمال کیا کہ ورجب مضر، رجب جو کہ مضر قبیلے کا مہینہ ہے۔ اس کی تفسیر میں یا اس کی تشریح میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مضر کا لفظ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کیونکہ زمانے جاہلیت میں مضر قبیلے کے لوگ جو ہے رجب کے مہینے کی زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر جنگ و جدال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل کی، اپنے کلام کے اندر اس سوال کا جواب نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ لوگ جو ہے آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ جو لوگ ہیں وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دے دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، جو پوچھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے
اللہ رب العالمین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کے اندر یا ان حرمت والے مہینوں کے تعلق سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حرمت کو اور ان کے تقدس کو پامال نہ کریں، بلکہ جب یہ مہینے آ جائے تو اپنے ہر قسم کے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دیں، ہر قسم کی گناہوں کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے دنوں کو گزارے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے دنوں کو گزارے اور ان مہینوں کو بھی گزارے، کیونکہ ان مہینوں میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو انجام ہے، اس کی جو سزا ہے وہ اسے بڑھ کر ملتی ہے، کیونکہ ایک سزا جو ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور دوسری سزا اس لیے ملتی ہے، بڑھ کر اس لیے ملتی ہے کہ اس نے حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ حرمت والے مہینوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھے اور ان مہینوں کے تقدس کو پامال نہ کرے، بلکہ ان مہینے کے تقدس کو، ان مہینے کی عزت و تکریم کرے اور ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے لوگوں نے اس اسلامی مہینے کے اندر، رجب کے مہینے میں بے شمار بدعتیں ایجاد کی ہیں، ایسی چیزیں جس کا نہ شریعت نے حکم دیا ہے، نہ کسی صحابہ سے وہ چیزیں منقول ہیں کہ کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے کیا ہو، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی احادیث ثابت ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم ان بدعتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بدعت یہ ہے کہ رجبی عمرہ کے نام سے ایک بدعت ایجاد ہے۔ رجب کے مہینے میں عمرہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے رکے رہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آ جائے تو ہم جو ہے اس مہینے میں عمرہ کریں گے، اور ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے، رجب کے مہینے میں عمرہ کی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایات کے اندر یہ چیز واضح کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے کیے، اور ان 4 عمروں میں سے ایک بھی عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ یہ بدعت ہے، یعنی صرف رجب کے مہینے میں عمرہ کو جانا اور یہ یقین رکھنا یا اس نیت سے جانا کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو یہ چیز بدعت ہے۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس عمل پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے، حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں، یعنی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ تو جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے اس کے پاس ہی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے سوال کیا کہ کم اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرہ کیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ 4 عمرہ کیے۔ پھر عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسواک کرنے کی آواز سنی، مسواک کی آواز سنی، یعنی وہ قریب ہی بیٹھے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے۔ تو جب سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیے، اور ان میں سے ایک عمرہ جو تھا وہ رجب کے مہینے میں کیا تھا۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، کہ کیا تم نے وہ نہیں سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا بیان فرمایا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیے،
اور ان 4 عمرے میں سے ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب کے مہینے میں تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے تو کیے، لیکن یہ جو 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یہ 4 عمروں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود شامل تھے، خود موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عمرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ان 4 عمروں میں سے ایک بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہے، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پر خاموش رہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میں رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو اسی طرح سے رجب کے مہینے میں عمرہ کو خاص کر دینا یہ ایک بدعت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی عمرہ کرنا ہو تو کسی بھی مہینے میں کریں، رجب کا مہینہ خاص نہ کریں. اسی طرح سے ایک بدعت یہ ہے جسے ہم صلاۃ الرغائب کے نام سے جانتے ہیں. رجب کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اس کی پہلی جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کو جو ہے صلاۃ الرغائب کا نام دیا گیا ہے. اب اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کچھ مختلف ہے کہ اس میں کچھ مخصوص عبادات، مخصوص قرأتیں، مخصوص دعائیں مخصوص حالتوں میں کی جاتی ہے. لیکن اس نماز کے تعلق سے بھی یہ بات وارد ہے کہ یہ جو نماز ایجاد کی گئی ہے یہ نماز بدعت ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. حضرت بہت سارے بڑے کبار علماء جو ہے اس بات کی طرف گئے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب جو ہے یہ بدعت ایجاد کی ہوئی ہے، اور اس بدعت کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اس مخصوص طریقے پر نماز پڑھے گا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور اسی طرح سے ایک اور فائدہ یہ بتایا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں ایک چیزیں گڑھ دی جاتی ہے کہ جو شخص بھی جو رجب کا مہینہ داخل ہونے کے بعد پہلی جمعرات کو مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعتیں نماز پڑھے گا، تو قبر کے اندر یہ جو نمازیں پڑھی جائے گی یہ نماز جو ہے ایک خوبصورت شکل میں جو ہے انسان کے سامنے حاضر ہو جائے گی. اور پھر وہ انسان پوچھے گا، جو قبر میں مدفون ہے وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو یہ نماز جو ہے وہ کہے گی کہ میں جو ہوں وہی نماز ہوں جو تو پڑھا کرتا تھا رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب کے اس پر. پھر اس میں آگے ہے اس کی بے شمار فضیلتیں بتائی جاتی ہے. اس میں ایک فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ جو نماز ہے وہ اللہ رب العالمین سے جھگڑے کی اس بندے سے شفاعت کرانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذلک. اس قدر بدعتیں ایجاد کی جاتی ہے، اور بدعتوں کو ایجاد کرنے کے بعد بھی اس کی فضیلت ایسی کر دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ قرآن کے بارے میں آتا ہے، صحیح احادیث میں وارد ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کروائے گا. لیکن کیا صلاۃ الرغائب کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث بیان کی گئی ہے وہ تمام کے تمام موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو شخص بھی مجھ پر کوئی چیز گڑھ دیتا ہے، ایسی چیز میرے تعلق سے بیان کرتا ہے، میری طرف کوئی ایسی چیز بول کر منسوخ کر دیتا ہے جس کو میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلیتبوأ مقعده من النار، ایسا شخص جو ہے اپنا ٹھکانہ خود جہنم بنا لے. یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روایتیں کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح سے ماہ رجب میں ایجاد کی گئی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرنا. بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو بساؤ کا کوئی پورا مہینہ رکھ دیتا ہے، کوئی 15 دن رکھتا ہے تو کوئی کچھ مخصوص ایام جو ہے رکھ دیتا ہے روزے کے، اور صرف اس نیت سے کہ رجب کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوں گے. حالانکہ یہ چیزیں بھی ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے میں خصوصاً رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھنا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں موجود ہیں
رجب کی فضیلت کے تعلق سے یا رجب میں کیے جانے والے مخصوص اعمال کے تعلق سے، وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں یا تو موضوع ہے. یعنی دونوں صورتوں میں، دونوں حدیثوں پر اگر کوئی حدیث مل بھی جاتی ہے اس سلسلے میں تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ موضوع روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں ہے، اور ضعیف روایت جس کے اندر جس کا بیان کرنے والا جھوٹا ہو، متہم بالکذب ہو، جس کے اندر یہ صفات خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور ایسے شخص کی روایتیں بھی قبول نہیں کی جاتی. ضعیف روایتوں پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے اس مہینے میں کی جانے والی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ رجب کے مہینے میں خصوصی طور پر ایک جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو اس مہینے کے اندر جو ہے ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اسے غیر اللہ کے نام پر جو ہے چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فرع ولا عتیرہ، یہ نہ تو فرع ہے نہ ہی عتیرہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اب فرع کی تفسیر کرتے ہوئے اسی کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرع کہتے ہیں کہ کسی بھی جانور کا سب سے پہلا بچہ، اس کو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اس کا چڑھاوا چڑھا دیتے تھے. مان لو کہ ایک گھوڑنی ہے، اس نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا بچہ جن لیا، تو اس جنین کو پیدا ہونے کے بعد ذبح کرنا اور اس کو غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانا، اس کو فرع کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فرع ولا عتیرہ، نہ ہی فرع ہے، یعنی کسی جانور کے پہلے بچے کو ذبح کر کے غیر اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھا دینا اسلام میں نہیں ہے. ولا عتیرہ، اور عتیرہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کسی جانور کو مخصوص کر کے اسے غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانا. تو یہ دونوں چیزوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے اور ہم مسلمانوں کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے بدعت ہے، اور بدعت پر عمل کرنے والا شخص جو ہے کل قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. بہت سارے نیکی کے کاموں سے، بھلائی سے جو ہے دور کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر پانی بانٹ رہے ہوگے اپنی امتیوں کو، تو کچھ فرشتے بہت سارے لوگوں کو دھتکاریں گے، حوض کوثر کے پاس آنے نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آنے دو انہیں، آنے دو، میری امت ہی ہے، انہیں کیوں روک رہے ہو؟ تو جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد ایسی دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کر دی اور اسے دین کا رتبہ دے دیا، اسی لیے انہیں بھگایا جا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے تعلق سے کوئی سفارش نہیں کرے گی. یہ بدعتیوں کا انجام ہے. یہ جو بدعتیں ایجاد کی جاتی ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا حقیقت میں واقعی میں قرآن اور سنت کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال یا اعمال میں سے، یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین یا تبع تابعین میں سے کسی نے یہ تمام کام کبھی کیے ہیں اپنی زندگی میں؟ اگر کیے ہیں تو دلیل لا کر بتا دی جائے. لیکن جب کیے ہی نہیں ہے تو کیا دلیل ملے گی؟ جو روایتیں اس تعلق سے بتائی جاتی ہے وہ تمام کے تمام موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں. انسان نے اپنی طرف سے اسے بنا کر پیش کر دیا ہے. اسی طرح سے ماہ رجب کے اندر ایک بدعت یہ ایجاد کی گئی ہے کہ جسے رجب کے کنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے. 22 رجب کو جو ہے مخصوص قسم کا حلوہ ایک چھت کے نیچے بنایا جاتا ہے اور پھر اسی چھت کے نیچے اسے کھایا جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے گمان کیا جاتا ہے کہ یہ جو رجب کا کنڈا ہے اسے ہم باہر نہیں لے کر جا سکتے. اس کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مروی نہیں ہے. شریعت میں اس کے تعلق سے کوئی دلیل ملتی ہی نہیں ہے. اور یہ جو چیز ایجاد کی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک داستان ہے، اور اس داستان کو لے کر جو ہے انہوں نے رجب کے اندر ان کنڈوں کو شامل کر دیا ہے. داستان کچھ لمبی ہے، مختصر انداز میں یہ جان لیجئے کہ مدینہ میں کوئی ایک لکڑہارا رہتا تھا. وہ مدینہ چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں 12 سال سے بھٹکتا پھر رہا تھا. اسے کہیں کوئی نوکری نہیں مل رہی. لکڑہارے کی جو بیوی تھی وہ مدینہ کے اندر موجود بادشاہ کے محل میں جھاڑو پوتا کرنے کے لیے لگ گئی. ایک دن وہ یوں ہی جھاڑو کر رہی تھی کہ ایک آدمی گزرے وہاں سے جن کا نام امام جعفر صادق بتایا جاتا ہے. اور وہ جب گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ
آج کیا تاریخ ہے، تو بتایا گیا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ آج کے دن جو کوئی بھی نئے کنڈے بنائے گا اور اسے ایک پوری میں لا کر اسے کھائے گا اور میرے وسیلے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کی وہ مراد پوری ہو جائے گی، جو وہ دعا مانگا ہے وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن ایسا شخص آ کر میرا گریبان پکڑ لے۔ اور پھر لمبی داستان ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ رجب کا یہ جو کنڈا، یہ جو مٹھائی، حلوہ، جو کچھ بھی بنایا جاتا ہے، اور پھر امام جعفر صادق کے نام سے، ان کے وسیلے سے جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے۔ حالانکہ وسیلہ کس کس کا لگایا جاتا ہے؟ دعا کی جو سیریز گزری ہے اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں پر ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر سے ہم اپنی مرادیں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی غیر کے وسیلے سے ہم مرادیں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کچھ ذہن میں آنے والی بات یہ ہے نہیں۔ یہ داستان بھی بہت ہی بری لگتی ہے سننے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، لہٰذا ان سب چیزوں میں گزرنے کی اور ان سب چیزوں میں گرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بس خالی ہمیں اتنا سمجھنا ہے، خلاصہ کلام جسے کہہ لیجیے، وہ یہ ہے کہ رجب کے متعلق جتنی بھی احادیث یا رجب کے تعلق سے فضیلت کے اندر بیان کی گئی جتنی بھی احادیث ہے، وہ منکر ہے، وہ موضوع ہے، وہ ضعیف روایتیں ہیں۔ صرف اور صرف رجب کی ایک فضیلت ثابت ہے، وہ یہ کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے حرمت کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس مہینے کی تکریم کرنی چاہیے، اس مہینے کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایک فضیلت صرف اور صرف رجب کے مہینے کے تعلق سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں کیے جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ صلاۃ و رغائب ہو یا مخصوص روزے ہو، یا اسی طرح سے اسراء و معراج کی محفلیں لگانا ہو، یا اسی طرح سے رجب کے کنڈے جاری کرنا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے صحیح احادیث میں اور نہ ہی قرآن میں، نہ ہی کسی حدیث میں، ضعیف روایتوں میں بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ چیزیں جو ہے دین کے اندر بدعت ہے، اور یہی وہ بدعتیں ہیں جن کے تعلق سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ انہی بدعتوں سے ہمیں جو ہے خوف کھانا چاہیے کہ اگر ہم ان بدعتوں میں پڑ گئے تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر کیا ہوگا، اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور الہ العالمین بدعات کا قلعہ کما کرنے اور صحیح دین اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے، اسے بڑھاوا دینے اور اسے ترجیح اور فوقیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری جو کچھ بھی صغیرہ کبیرہ گناہیں ہیں، الہ العالمین تو ان گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں تو روزگار عطا فرما، اور جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ آمین۔